السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں امریکی انتخابات پر لگی ہوئی ہیں۔ مقابلہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ مقابلہ اصل میں ریپبلک پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان ہو رہا ہے۔ بعض امریکی سروے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کو اپنے حریف ٹرمپ پر سبقت حاصل ہے۔ ویسے بھی جب ان دونوں کے درمیان مباحثہ ہو رہا تھا تو اس میں ٹرمپ کے دلائل جو بائیڈن کے مقابلے میں نہایت کمزور تھے۔ اس کا فیصلہ تو 3 نومبر کے بعد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکی انتخابات میں بسا اوقات ہارنے والا جیت بھی سکتا ہے۔ مثلاً گزشتہ امریکی انتخابات میں ہیلری کلنٹن جیت رہی تھی اور انہیں ٹرمپ سے کہیں زیادہ پاپولیرٹی ملی تھی، لیکن ووٹوں میں وہ ہار گئی تھیں۔ ناظرین، اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ انتخابات سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ ہارے تو انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، یعنی وہ ہارنے کے باوجود صدر کے عہدے سے سبکدوش نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو امریکی جمہوریت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، جبکہ اس صورت میں امریکہ میں سول وار کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ انتخاب میں جیت سے متعلق ہر جگہ یہ لکھا جا رہا تھا کہ روس نے اس میں مداخلت کی تھی۔ یہ سوال صدارتی امیدواروں کے درمیان بحث میں دوبارہ اٹھایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان انتخابات میں ایران، چین، روس، اسرائیل مداخلت کر رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن نے ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں ہونے والے حالیہ انتخاب میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ امریکہ کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف ہوگا۔ ان انتخابات میں ٹرمپ اپنے واحد کامیابی خارجہ پالیسی کے ضمن میں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کم از کم 4 عرب ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے، بلکہ جلد ہی سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ حالانکہ مسلم امہ نے عرب ممالک سے متعلق اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پالیسی کی مذمت کی ہے اور کہا کہ اس طرح یہ صورتحال گریٹر اسرائیل کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوگی۔ ٹرمپ کا یہ بھی اعلان ہے کہ انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرا لیا ہے، مگر اس مسئلے پر بھی مسلم امہ ٹرمپ سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ تاہم بعض امریکی دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کو اسرائیل نواز پالیسی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اس کے برعکس جہاں تک جو بائیڈن کی شخصیت کا تعلق ہے، وہ ایک تجربہ کار سفارتکار ہونے کے علاوہ امریکہ کے براک اوباما کے دور میں نائب صدر رہ چکے ہیں۔ انہیں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا زیادہ تجربہ ہے۔ مزید برآں اب ان انتخابات میں براک اوباما کھل کر جو بائیڈن کی حمایت میں آ گئے ہیں۔ وہ کالے امریکیوں کا جو بائیڈن کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ اس وجہ سے ٹرمپ اپنی بات چیت میں اب براک اوباما کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے، چنانچہ امریکی انتخابات میں پیسہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ان انتخابات کے کیا نتائج ہوں گے تو یہ وقت ہی بتائے گا، مگر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کا ان انتخابات میں جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مگر ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو 2016 کے انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی مضبوط صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے بھی تمام قومی اور ریاستی انتخابی رائے شماریوں میں صدر ٹرمپ پر برتری حاصل کر رکھی تھی، اور بڑے بڑے نامور سیاسی اور طاقتور میڈیا نے انہیں الیکشن سے پہلے ہی فاتح قرار دے دیا تھا، اور صدر ٹرمپ کے بارے میں ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ وہ بس تکے میں ہی یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کہاں ایک جانب شاندار سیاسی کیریئر رکھنے والی سدا بہار نامور سیاستدان ہیلری کلنٹن، اور دوسری طرف ریسلنگ سے محظوظ ہونے والا ایک رنگین مزاج کاروباری شخص۔ مگر سال 2016 میں جبکہ الیکشن میں صرف 11 دن باقی رہ گئے تھے، ایف بی آئی نے ڈیموکریٹس کے صفوں میں اس وقت کھلبلی مچا دی جب امریکی عوام کو بتایا گیا کہ ان کی صدارتی امیدوار اپنے پرائیویٹ ای میل سرور سے محکمہ خارجہ کی انتہائی حساس معلومات کا تبادلہ کرتی رہیں، جس سے ملکی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ اور آج 2020 میں جبکہ الیکشن میں صرف چند دن باقی تھے کہ سابق نائب صدر اور اب صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے بیٹے کے بزنس پارٹنر کے خوفناک انکشافات اور ان ای میلز کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں یہ دعویٰ سامنے آ رہا کہ ان کے بیٹے نے یوکرائن کے ساتھ ایک کاروباری معاہدے میں فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے والد کے بطور نائب صدر اختیارات کا استعمال کیا تھا۔ اور چند روز پہلے آخری صدارتی مباحثے میں صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن پر ان خوفناک انکشافات کے حوالے سے تابڑ توڑ حملے کر کے انہیں دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہی کچھ وجوہات ہیں
کہ جس کی وجہ سے کسی بھی پارٹی کی جیت کی ابھی تک وضاحت نہیں ہو سکی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کریں۔